بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ میرے مرشد میرے شیخ حکیم محمد طارق محمود چغتائی صاحب کا درس تھا میاں والی میں۔ وہاں ہم لوگ ایک وفد کی صورت میں حکیم صاحب سے ملنے کے لیے گئے۔ درس کا وقت ہونے ہی والا تھا، تقریباً 1 گھنٹہ باقی تھا۔ حکیم صاحب جاوید دواخانہ کے مالک جاوید صاحب کے گھر حویلی میں دھوپ میں بیٹھے تھے۔ جب آپ کو اطلاع دی گئی تو پیغام آیا کہ حکیم صاحب سب کو بلا رہے ہیں۔ ہم لوگ تقریباً 15 افراد تھے۔ جب اندر حویلی میں پہنچے تو حکیم صاحب صحن میں احباب کے ساتھ ایک چارپائی پر بیٹھے تھے۔ تمام احباب سے بڑی ہی محبت سے ملے، دعا سلام کے بعد فرمانے لگے کہ آپ احباب کے پاس اعمال کے فائدے ہیں تو بتائیں۔ حضرات سوال پوچھنے لگے، جس پر حضرت نے سوالات کے جوابات اور مسائل کے حل کے لیے وظائف تجویز فرمائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ نے مجھے اول آخر درود شریف، سورہ فاتحہ 1 بار بسم اللہ کے ساتھ اور 3 بار سورہ اخلاص ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنے کے لیے دیا، اور اول آخر 3 بار درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ پڑھنے کی اجازت دی تھی۔ اس عمل کی برکت سے میں نے بہت کچھ دیکھا، بہت خیریں ملی مجھے۔ آپ فرمانے لگے بے شک اس عمل میں بہت زیادہ کمال پوشیدہ ہے، بہت ثواب پوشیدہ ہے، روحانیت اور مسائل کے حل موجود ہیں۔ فرمانے لگے مجھے کئی واسطوں سے اس عمل کی اجازت ہے، آج آپ تمام احباب کو اس عمل کی اجازت دے رہا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ عمل حاجی عبدالوہاب صاحب تبلیغی جماعت والے احباب کو بتایا کرتے تھے، اور آپ کے اپنے معمولات میں یہ عمل تھا۔ مجھے بھی حاجی صاحب نے اس عمل کی اجازت عنایت فرمائی تھی۔ ساتھ ایک بابا جی بیٹھے تھے۔ حکیم صاحب نے فرمایا کہ یہ بابا جی لوگوں کو یہی وظیفہ پڑھ کر دم کرتے ہیں تو مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کینسر کے مریض، پھوڑے پھنسیوں کے مریض، حتیٰ کہ خطرناک بیماریوں کے لیے بھی دم کرتے ہیں، اور بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی شفا سے بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا حضرت مجھے بھی دم کرنے کی اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے، آپ دم کر سکتے ہو۔ پھر سامنے گیٹ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اپنی روحانیت کو اتنا طاقتور بنا لینا کہ اس گیٹ کی طرح اگر شیطانی چیزیں آپ کی طرف آئیں تو آپ سنبھال سکیں۔ میں نے عرض کیا حضرت دعا بھی فرما دیجیے اور اجازت بھی عنایت فرمائیے۔ آپ نے دعا بھی دی، اجازت بھی دی۔ پھر مختلف وظائف اور ٹوٹکوں کے متعلق بات چیت ہوتی رہی۔ جب درس کے لیے جانے لگے تو میں نے عرض کیا حضرت میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے، کیا ہمارے گاؤں میں آئیں، درس دیجیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ضرور آئیں گے۔ میں نے اعتماد سے کہا انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور آئیں گے۔ آپ نے فرمایا جو اللہ کو منظور ہو۔ خیر اس کے بعد درس ہوا، ہم لوگ واپس آ گئے۔ کچھ ماہ میں اس نیت سے یہ عمل پڑتا رہا کہ یا اللہ اپنے دوست کو بھیج تاکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ان کے عمل سے، ان کے درس سے فیضیاب ہو سکیں۔ یقین جانیں اللہ نے ایسے اسباب پیدا کیے، کچھ عرصے کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد حکیم صاحب کا درس ہمارے گاؤں میں ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کافی سارے اعمال بھی بتائے، اور کچھ ماہ بعد ان کا درس سکھر میں ہوا تو انہوں نے اس عمل کی افادیت کو اجاگر کرتے ہوئے میرا واقعہ بھی بیان کیا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی برکت سے مجھے ان کے گاؤں میں آنے کے اسباب بنائے اور میں نے یہاں کے درس دیا۔ درود شریف کے اندر روحانی پاور موجود ہے جس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے، زندگی آسان ہو جاتی ہے، اعمال بہتر ہو جاتے ہیں، نیکیاں بڑھنے لگتی ہیں، گناہ کم ہونے لگتے ہیں۔ درود شریف پڑھتے رہیے ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فیض ضرور ملے گا۔ جلد بازی نہیں کیجیے، اعمال بہتر کرتے رہیے، نمازوں کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں درود پاک کا خاص فیض، خاص فضل، خاص کرم عطا فرمائے۔ اگر کسی کی کوئی بھی حاجات ہے تو ہر نماز کے بعد ایک بار یہ عمل کر لیا کریں کہ اول آخر 3 بار درود پاک اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ پڑھیں، درمیان میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، اور 3 دفعہ سورہ اخلاص ہر دفعہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس عمل کی برکت سے میری فلاں حاجات اسے پورا فرما دے، فلاں بیماری اس میں شفا دے دے، فلاں کام ہے اسے بنا دے۔ اللہ کریم ضرور کرم فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی رحمت کی نگاہ سے دیکھے، ہم سب پر بھی رحمت کی نگاہ فرما دے، ہم سب کے تمام کام بنا دیں، تمام جائز دعائیں مراد حاجات پوری فرما دیں۔ اللہ رحمت کی نگاہ فرما دیں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔